اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے. آج ہمارا نہج البلاغہ کا دوسرا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے. گزشتہ درس میں ہم نے نہج البلاغہ کا اجمالی تعارف آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. آج ہم چاہیں گے، کیونکہ یہ ایام مسرت ہے، ایام میلاد پیغمبر اسلام ہے، تو نہج البلاغہ کی نظر میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ ہمارا دروس کا سلسلہ جو ہے آج دوسرا درس ہے نہج البلاغہ کا. انشاءاللہ ہر ہفتے نہج البلاغہ کا کسی نہ کسی موضوع پر آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درس ضرور پسند آئے گا، اور آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے یہ جو دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم سب کا ساتھ رہے گا تو ہم تمام دروس کو سن کر ان پر عمل کریں گے. امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جو ہے نہج البلاغہ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے زہد کے بارے میں مولا پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، آپ نے اس دنیا کو صغیر اور حقیر سمجھا تھا اور ذلیل تصور کیا تھا. پیغمبر اسلام ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد بیان کیا ہے، جو مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اس دنیا کو حقیر، صغیر اور ذلیل تصور کیا تھا. تو ناظرین محترم، جس نبی نے اس دنیا کو حقیر سمجھا ہو تو ہم اس دنیا سے کیا توقع رکھیں گے. اس دنیا کو بس ایسے ہی تصور کریں کہ یہ دنیا صرف ہمارے عارضی رہنے کی جگہ ہے. ہمارا حقیقی گھر، ہمارا حقیقی مکان جو ہے جنت ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے بعد ہے. ہم اس دنیا میں عارضی ہیں، جس طرح یہ انبیاء ائمہ علیہ السلام ہمیں یہ عملی درس دے کر گئے ہیں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس دنیا میں جو ہے وہ انکساری سے رہتے تھے، اور فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اپنے دست مبارک سے اپنے لباس کو پیوند لگاتے تھے. مولا فرماتے ہیں، میرے سردار محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے لباس کو پیوند لگاتے. پیغمبر اسلام کی سادگی اتنی تھی کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو مال و زر دیتے ہیں. ظاہراً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی مال و زر کی ضرورت تھی، لیکن پیغمبر نے ان جو مکے کے کفار مشرک تھے ان کی جو ہے فرق کو ٹھکرا دیا. کہا کہ آپ اگر ایک زمین پر، ایک ہاتھ پر جو ہے سورج رکھو، دوسرے پر چاند رکھو، پھر بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا.
یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سادگی تھی کہ وہ دنیا سے مال و زر سے دور رہتے تھے، دنیا کی کوئی بھی آفر انہوں نے قبول نہیں کی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں جو ہے امین کے طور پر لکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں امین وحی ہی، پیغمبر اسلام وحی کے امانت دار ہیں، یعنی مولا فرماتے ہیں خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کو وحی کے لیے انتخاب کیا، اور پیغمبر اسلام نے کبھی بھی وحی بیان کرنے میں جو ہے خیانت نہیں کی، بلکہ وہ وحی کو وحی بیان کرتے ہی جو ہے سمجھ کر ہی تصور بیان کرتے تھے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں میرے سردار محمد مصطفیٰ وحی کے امانت دار ہیں، اور اسی طرح مکے کے مشرک کافروں کوئی بھی امانتیں جو ان کے پاس پڑی رہتی تھی ان کے بھی حفاظت کرتے تھے۔ چوتھی سیرت جو پیغمبر اسلام کی ہے کہ رسول خدا قاری قرآن، مولا فرماتے ہیں یقرأ کتاباً، مولا فرماتے ہیں کہ میرے سردار محمد مصطفیٰ کو اس وقت مبعوث کیا گیا جب مکے میں کوئی لکھنے اور پڑھنے والا نہ تھا۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب پڑھتے تھے، لکھتے تھے، اور قرآن جو وحی الہی سے نازل ہوا تھا وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تھی جو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے بیان کی تھی۔ اور اسی طرح مولا فرماتے شجاع کے حوالے سے جب بھی جنگ ہوتی تھی تو مولا فرماتے میرے سردار محمد مصطفیٰ ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور یہ پیغمبر اسلام کی شجاعت ہے۔ تو ناظرین محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ خطبات بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے سردار محمد مصطفیٰ کو اس زمانے مبعوث کیا گیا، یعنی سب سے پہلے نبی محمد مصطفیٰ جس زمانے میں مبعوث ہوئے تو اس زمانے کا تھوڑا اجمالی تعارف تو دیکھیے۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے نبی کو اس زمانے میں مبعوث کیا جو لوگ کچھ یہودی تھے، کچھ مسیحی تھے، اور اکثر جو زیادہ تھے وہ بت پرست تھے۔ مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں مکے کے کفار مشرکوں کی یہ حالت تھی، احکام اسلامی کی وہ ترک کر دیتے تھے وہ اس وقت کے جو، اور مولا فرماتے جہالت عروج پر تھی اس زمانے میں، اور ان کا کام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المؤمنین مکے کے کافر و مشرکوں کا احوال بیان کر رہے ہیں، اس کا مختصر خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی سے پہلے اس زمانے کے لوگوں کی حالت کیسی تھی اور اسلام لے آنے کے بعد ان کی حالت کیسے رہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ باطل چیزوں پر وہ فخر مباحات کرتے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی باطل رسومات کو ایسے انجام دیتے تھے، ان پر فخر کرتے تھے۔ عدل کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو مولا فرماتے ہیں پامال کرتے تھے، اور طاقتور کمزوروں پر مسلط تھے۔ یعنی اس زمانے میں جو طاقتور تھے مال و زر کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے، تو وہ کمزوروں پر جو تھے مسلط ہوا کرتے تھے۔ مولا فرماتے وہاں اس زمانے کے لوگ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور جوا عام طور پر کھیلتے تھے، اور شراب پی کر عقل کو ختم کر دیتے تھے، علم کا انکار کر دیتے تھے، اور شریعت الہی کو ختم کر دیتے تھے۔ مولا کائنات نے یہ ان کا عجیب منظر بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے ان مکے کے مشرکوں کافروں کی کیا حالت تھی۔ تو ناظرین محترم، مولا فرماتے خود پسندی اور تکبر ان کو بہت تھا، اور برائیوں کو عام طور پر انجام دیتے تھے۔ وہ اس وقت کے زمانے کے لوگ برائی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یعنی برائی کو عام طور پر انجام دیتے۔ مولا
کائنات امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے کافی جگہوں پر نہج البلاغہ میں ان مکے کے مشرکوں کافروں کے احوال بیان کیے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کو بیان کیا ہے، کہا کہ اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں آپ کی یہ حالت تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کو اس زمانے میں بھیجا جب پورا عرب فتن و فساد میں مبتلا تھا، کوئی بھی محفوظ نہ تھا، دین نہ ایمان تھا، اور کسی کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کو خدا نے اس زمانے میں اس قوم میں جو ہے مبعوث کیا۔ مولا فرماتے ہیں چراغ ہدایت بجھا ہوا تھا، یعنی کوئی بھی ہدایت پر نہیں تھا، سب لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے۔ وہ ہدایت کا چراغ جب خاموش تھا، بجھا ہوا تھا، تو کون کس کو ہدایت کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں خدا کو چھوڑ کر اس زمانے کے مشرک کافر شیطان کی پرستش کرتے تھے، اس سے دوستی کرتے تھے، اور اسی طرح اسی عالم میں لوگ حیران و پریشان تھے، بے خبر و فریب خوردہ تھے، اور بہترین گھر یعنی خانہ کعبے کے نزدیک جو بدترین لوگ یعنی بت پرست رہا کرتے تھے، مولا کائنات نے یہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس زمانے کی حالت یہ تھی، اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ بدترین لوگ بت پرست بہترین گھر یعنی کعبے کے نزدیک رہتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے نبی کو اس وقت مبعوث کیا جب دنیا تباہ و برباد ہونے کے قریب ہونے والی تھی، آخرت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، موت بڑھ گیا، اس وقت پیغمبر کو مبعوث کیا حق کے متلاشیوں کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی اور عزت و شرافت کے لیے خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ تو عزیزان من، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں آئے، یہ مولا کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں اپنے سردار محمد مصطفیٰ کا احوال بیان کر رہے تھے۔ مکے کی مشرکوں کی حالت یہ تھی اور پیغمبر نے ان کو جو ہے سوارا سدھارا۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے نبی کو اس وقت مبعوث کیا جب فتنہ فساد عروج پر تھا، برے اعمال عام کرتے تھے، باطن میں خوف تھا اور ظاہر ہمیشہ تلواریں تھی اور ظالم حکومت اور حکمران تھے اس زمانے میں۔ مولا فرماتے ہیں نبی کو آخر کیا سبب ہے کہ خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بت پرستی سے آزاد کرے اور انہیں شیطان کی پیروی کرنے سے روکے۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے میرے سردار محمد مصطفیٰ کو اسی لیے مبعوث کیا تاکہ بت پرستی سے لوگوں کو بچائے اور شیطان سے جو ہے ان کے چنبے سے لوگوں کو بچائے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں اپنے سردار محمد مصطفیٰ کے بارے میں اور بھی فرماتے ہیں کہ بس خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے گمراہی سے نجات دی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور نجات دی ہے، خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے۔ یہ میرے مولا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا فرماتے ہیں جس کے ذریعے خدا نے فتنے فساد دبا دیے، بھائیوں میں الفت پیدا کی، اور اسی طرح جو کفر میں اکٹھا تھے مولا فرماتے ہیں ان کو جو ہے پاک محمد مصطفیٰ نے جدا کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں اسلام کی پستی و ذلت کو میرے سردار محمد مصطفیٰ نے عزت بخشی، یعنی اس وقت کے زمانے ان کی نظر میں جو ہے اسلام ایک ذلیل نعوذ باللہ حقیر مذہب جانا جاتا تھا، لیکن جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو مولا فرماتے ہیں اسلام کی جو ہے ذلیل تھا وہ اس وقت عزت اور سربلندی والا ہو گیا، اور کفر کی عزت اور بلندی کو ذلیل کیا۔ مولا فرماتے ہیں میرے سردار جب محمد مصطفیٰ آئے تو کفر کی عزت اور
جو ہے بلندی کو ذلیل کیا۔ ان کا کلام شریعت کا بیان تھا اور ان کا سکوت احکام کی زبانی تھی۔ اور اسی طرح مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سے روایات جو واقعات بیان کیے ہیں کہ عرب کی اس وقت کی یہ حالت تھی، میرے سردار محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد وہ لوگ جو دشمن تھے وہ جو اپنے آپس میں بھائی بن گئے، جو غیر تھے وہ آپس میں بن بیٹھے۔ یعنی میرے مولا فرماتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے فتنے دبا دیے۔ خدا بند متعال نے اس نبی کو بھیجا کہ نبی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں فتنے فساد ختم ہو گئے۔ اس وقت زمانے میں 40 سالوں تک جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس سے زیادہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی جاہلیت کے زمانے میں۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان میں محبت ہو گئی، ان میں اتحاد قائم ہو گیا، ان میں ایک ساتھ وہ رہنے لگے اور دشمنی ختم کر دی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔